اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بیان کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اپنی نافرمانی سے بچا، مجھے بھی اپنی عبادت کے لیے رکھ۔ حالانکہ آپ تو معصوم عن الخطا ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے یہ دعا مانگی، اور کیا کہا کہ پروردگار مجھے بھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے بھی اپنی عبادت کے لیے کرم فرما، قبول کر، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی قبول فرما۔ تو اب یہاں پہ آگے قیامت کی کچھ ہولناکیاں بیان کیے جا رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا تھا کہ پروردگار میری اولاد کو بھی بچا اور مجھے بچا، تاکہ آخرت کی جو منزلیں ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میرے نبی جو دعائیں مانگتے آئے ہیں کہ پروردگار ہمیں ایمان کی دولت دے، اپنا قرب عطا فرما تاکہ ہم آخرت سے بچ سکے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ آخرت کوئی چھوٹی موٹی شے ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب آخرت کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میں ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، فرمایا کہ ظالم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کو غافل نہ سمجھے، اللہ کو غافل، اگر ظالم جو کرتوت کر رہے ہیں، جو کچھ وہ ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو ستا رہے ہیں، لوگوں پہ اوپر ظلم اور جبر کرتے جا رہے ہیں، میں لا تحسبن اللہ غافلا، فرمایا اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل، ہاں رب سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری عیاشیاں، تمہارے خرچے، تمہارا سارا کچھ، یہ سارا کچھ رب دیکھ رہا ہے کہ کس طرح مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ٹیکس لگائے جا رہے ہیں ان پر، جناب اعلیٰ 20 کیس، ان پر 25 کیس کیے جا رہے ہیں۔ یعنی جو بندہ جس کرسی پر بیٹھا ہے اور وہ بیٹھ کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں سارا کچھ میں ہی ہوں اور میں جو کچھ مرضی کروں کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، تو فرمایا لا تحسبن اللہ غافلا، فرمایا تو یہ نہ سمجھ تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو جو کر رہا ہے ہاں اللہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ، اللہ یہ نہ سمجھ کہ اللہ تیرے کام سے غافل ہے، رب سارا کچھ دیکھ رہا ہے۔ کیوں تجھے سزا کیوں نہیں ملتی ہے ظالم کو؟ میں انما یؤخرہم لیوم، ہم نے تو ایک دن کے لیے عذاب کو مؤخر کر کے رکھا ہوا ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے کہ چلو دنیا ہے اس کے اندر مزے بھی کر لے، اپنی عیاشیاں بھی کر لے، اپنے آپ کو جناب جو کچھ سمجھنا ہے سمجھ لے، انما یؤخرہم، بس اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دن کے لیے، جو مقرر دن ہے یعنی قیامت کا، صرف اس دن تک ڈھیل دی ہوئی ہے، جب وہ دن نہ جائے گا پھر کسی ظالم کو کوئی مہلت۔ ہاں یہ آیت جو ہے نا جی ظالموں کے لیے بہت بڑی آیت ہے، اور یہ آیت مظلوموں کے لیے بہت بڑی تسلی ہے کہ بھائی اگر تم پر کوئی رب کے یہ وہ بندوں پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے نا، تو مظلوم کو یہ آیت یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ظلم پر جو ہے وہ رب جو ہے وہ گواہ ہے، رب دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آج دیکھیں نا پاکستان کی عوام مجبور ہو چکی ہے، ہر لحاظ سے مجبور کیا جا رہا ہے، جتنے ٹیکس، جتنا ظلم کر سکتے ہیں نا یہ گورنمنٹیں جتنی بھی آتی ہیں، جس کا جو بس لگتا ہے اس عوام کو پیس رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو کل پرسوں لاہور کا جو اسٹیڈیم کے اندر جو افتتاح ہوا ہے، ٹھیک ہے، کرکٹ کا، 750 کروڑ روپے خرچہ لگا ہے اس کا، 7.5 یعنی 7.7 ارب روپیہ خرچہ صرف اور صرف اسٹیڈیم کو بنانے کا، افتتاح کرنے کا اور یہ وہ کرنے کا، یہاں صرف اتنا لگا ہوا ہے۔ مجھے آپ بتائیں ان خبیثوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، کروڑوں روپے نہیں اربوں روپے صرف اسٹیڈیم پر لگا دیے ہیں، لیکن عوام کا حال یہ ہے کہ عوام کے اوپر ٹیکسوں پر ٹیکس اور ظلم پر ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ عوام کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اسٹیڈیم بنانے کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا خیال ہے یہ سارا کچھ رب دیکھ نہیں رہا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو یار آپ نے جب آپ کا زمانہ آیا تھا فاروق اعظم کا اور آپ امیر المومنین بنے تو آپ کھانا کھانے سے ڈرتے تھے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے کہ یار قیامت والے دن رب نے پوچھ لیا کہ عمر تیرے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، تو تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا رہا اور میرا فلانا تیرے ہی ملک کے اندر، تیرے رعایا کے اندر رہنے والے فلانے بچے بھوکے کیوں رہ گئے تھے؟ 7 سال کہات رہا یوسف علیہ السلام کے دور میں، ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں 7 سالوں میں ایک بار بھی یوسف علیہ السلام نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، ایک مرتبہ بھی۔ دیکھیں نا جی جب حکمران یہ ہوتے ہیں نا
کہ 7 سالوں کے اندر سے اس لیے کھانا نہیں کھایا کہ اگر ہو سکتا ہے کوئی غریب یا کوئی بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن رب پوچھ رہے یوسف تو نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تھا، میرا بندہ وہ فلانا بھوکا تھا، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا جواب دے تو میں کیا جواب دوں گا؟ ٹھیک ہے جی، قیامت والے دن ان 750 کروڑ کا حساب نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی، ان عیاشوں کا حساب نہیں ہونا کہ 4 ڈالے آگے جا رہے ہیں 4 ڈالے پیچھے جا رہے ہیں، اور عوام کے خرچوں پر پٹرول گاڑیاں کروڑوں روپے کی گاڑیاں جناب لے کے چل رہے ہیں، اور عوام جو جناب آٹے کو کبھی نمک کو کبھی چینی کو کبھی کسی چیز کو ترس رہی ہے، کبھی جناب بل آ جائے معاف نہیں ہوتا، قسطیں بن جاتی ہیں اس کی، کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ ظلم کی انتہا یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا مظلوموں کو ایک تسلی دیا ہے، فرمایا اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ظالم جو تم پر ظلم کر رہے ہیں رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہاں انما یؤخرہم لیوم، یہ بات ضرور ہے کہ رب نے اس طرح عذاب کو ایک دن کے لیے ٹال رکھا ہے، ہاں مؤخر کر رکھا ہے لیکن ختم نہیں کیا۔ کسی چیز کو آپ لیٹ کر دے تو ہو سکتا ہے لیکن ختم بالکل بھی، ہاں ہوگا وہ دن کون سا ہوگا؟ ما تشخص فیہ الابصار، جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کسی کو آنکھ جھپکنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے، کہ قیامت کا ایک منظر وہ بھی آنے والا ہے، ہوگا کیا؟ اب قرآن کے پہلے بلکہ آگے الفاظ دیکھیں، فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم، میں جیسے قبروں سے باہر نکلیں گے نا تو حال ان کا کیا ہوگا؟ مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے مہطعین، دوڑ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ سر اوپر آنکھیں اوپر، اور ان کو یہ اتنا بھی ہوش نہیں ہوگا ظالموں کو کہ کم سے کم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آج جو دوڑتے جا رہے ہیں کم سے کم کوئی سانس ہی لے لیں۔ فرمایا نہ، آپ قرآن کی وہ سورۃ یاسین ہم پڑھتے ہیں نا، نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربہم ینسلون، ٹھیک ہے، جب ظالموں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا نا، سور پھونکا جائے گا، اور ظاہر اہل ایمان بھی باہر نکلیں گے، کافر بھی باہر نکلیں گے، ظالم باہر نکلیں گے، جب یہ قبروں سے نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربہم ینسلون، جب یہ قبروں سے باہر نکلیں گے نا تو ان کا پہلا سوال یہ ہوگا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ آج کس نے ہمیں قبروں سے نکال دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قیامت کی ہولناکیاں دیکھنے کے بعد، قیامت کی وحشت اور دہشت دیکھنے کے بعد ان کا حال یہ ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی۔ اور ہوگا کیا؟ ہمارا جب ظالم قبروں سے باہر نکلیں گے نا، روایت کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیچھے آگ لگا دے گا، یہ آگ پیچھے پیچھے ہوگی، یہ آگے آگے دوڑتے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور دوڑتے دوڑتے جو ہے ان کو بزم معشر کے اندر یا میدان معشر کے اندر ان کو لایا جائے گا، تو وہ آگ ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہے گی، حتیٰ کہ یہ اس آگ سے بچنے کی خاطر دوڑتے 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 میدان معشر میں پہنچیں گے۔ دیکھیں نا جی، اگر آج کوئی بندہ کسی پر ظلم کر رہا ہے نا، وہ ذرا یہ سوچ لے کہ یہ حشر ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم، فرمایا حال کیا ہوگا کہ اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی منہ ایسے اوپر کیا ہوا ہوگا، اور ہوش نہیں ہوگا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اور اگلی بات میں لا یرتد الیہم طرفہم، میں وہاں پلک جھپکنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، ایسے بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کسی سے بات تو چھوڑے، کوئی کسی کو اشارہ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ قیامت کے دن کا منظر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وافئدتہم ہوا، میں ان کے دل خالی ہو چکیں گے، تب ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں آئے گی کہ یار ہم کہاں جائیں، کیا کریں، کس سے بات کریں، کیسے اس مصیبتوں سے اس پریشانیوں سے جان چھڑوائیں۔ یار دیکھیں نا، ہم لوگ نا کچھ باتوں کو کیونکہ ساری زندگی زیادہ سننے کی وجہ سے نا اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ مشہور مثال ہے نا کہ سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، سوا نیزہ آپ کا چلو یہ چھت ہی لگا لے 14 فٹ پہ، 15 فٹ پہ جب سورج کھڑا ہوگا تب حال کیا ہوگا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ آج کروڑوں نہیں اربوں میل دور ہے، جون جولائی کے اندر جو ہے وہ بیٹھا نہیں جاتا ہے، لیکن جب یہاں پہ رب لا کے کھڑا کر دے گا اور زمین کو بدل کے رکھ دے گا، اور اس کے بعد قرآن مجید کیا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، ہم اس زمین کو بدل کے رکھ دیں گے۔ یہ زمین ایسی نہیں ہوگی جناب اللہ کہیں گھر ہوگا، کہیں مکان، کہیں ٹبا، کہیں اونچا، کہیں نیچے، ایسا چکر نہیں ہوگا، ہم بالکل برابر کر کے میدان بنا کے رکھ دیں گے۔ آخری بندہ بھی ویسے ہی نظر آ رہا ہوگا جیسے پہلا بندہ کھڑا ہوگا، یعنی چھپنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ کوئی سوچ سکتا ہے یار کہ بندہ کسی گھر میں چھپ جائے یا کسی پہاڑ کے اندر چلا جائے یا کہیں پہ؟ فرمایا نا یوم تبدل الارض غیر الارض، ہم اس زمین کو ہی بدل دیں گے، برابر کر کے رکھ دیں گے۔ تو کہا کہ کوئی چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا، ٹھیک ہے، لا یرتد الیہم طرفہم، ایک تو ان کو پلک جھپکنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی،
اور دوسرا وَحَافِظَتُمْ ہوا، اور ان کے دل اتنے خالی ہوں گے کہ انہیں سمجھ کوئی نہیں آئے گا کہ ہم کریں کیا اور کہاں جائیں۔ اب دیکھیں نا آگے آنے والے الفاظ، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن لوگ پھر بھی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن حال کیا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، لوگ غفلت کے ساتھ پھر بھی منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں، فرمایا وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، فرمایا جب لوگوں کو نا اے محبوب اس دن سے ڈرائے، کون سا؟ یاتیہم العذاب، جس دن عذاب آئے گا نا اللہ کا، فیقول الذین ظلموا، ظالم کہیں گے کیا؟ ربنا اخرنا الی اجل قریب، مالک تھوڑی سی مہلت عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، تب جو مہلت مانگنی ہے آج تو رب نے دی ہوئی ہے نا، اور کم سے کم اور کچھ نہ صحیح ظالموں پچھلے حکمرانوں کو ہی دیکھ لو، اور تم سے بڑی بڑی کرسی والے تھے، وہ تو تب تک بادشاہ تھے جب تک مرتے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تمہارے تو 5 سال ہیں سارے، تمہیں لانے والے کتنے دیر تک لائیں گے؟ آخر انہوں نے نہیں مرنا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ تو پکی ٹھکی بات ہے نا، کسی کی حکومت بنتی کوئی نہیں ہے، حکومت تو بنائی جاتی ہے۔ حکومت نے کسی ملک کی، ہمارے ملک کے اندر حکومت کبھی کسی کی نہیں بنی ہے، جس کی بھی بنی ہے بنی نہیں، بنائی گئی ہے۔ تو لانے والے بھی ذرا سوچ کے دیکھ لیں کہ آخر کب تک تم لاؤ گے اپنے کٹ پتلیوں کو، کب تک تم جو ہے اس ملک کو نچاتے رہو گے؟ آخر وہ وقت بھی تو آنے والا ہے کہ جب تم نے بھی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، تو رب جب تم سے پوچھے گا ہاں بتاؤ، تمہاری اشاروں پر فیصلے ہوتے تھے نا پورے ملکوں کے، آج ذرا پورے ملک کا حساب دے نا مجھے، پھر پتہ چلے گا کہ کس حکمران کو تو لایا تھا اور کس حکمران کو تو نے سپورٹ کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس دن ظالم کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرنا الی اجل قریب، آج تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اور تب جو مہلت مانگنی ہے آج تو رب نے دی ہوئی ہے، وہ وارے نہیں کھاتی ہے۔ اور قرآن کے الفاظ دیکھیں، میں نجب دعوتک، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، دنیا میں بھیج دے، کیا کریں گے؟ نجب دعوتک، ہم تیری دعوت قبول کریں گے، تیری دعوت کو، تو نے جو قرآن دیا اس پر عمل کریں گے، تو نے جو اسلام دیا اس پر عمل کیا کریں گے۔ رب کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا جب دی تھی تب تو قبول نہیں کی۔ دیکھیں نا جی، آج مسلمان کو چھوڑے، انسان کا سب سے بڑا فراڈ پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا فراڈ، جب بچپن میں ہوتا تو کہتا جب بڑے ہوں گے تو کر لیں گے، ارے جب جوانی میں آتا تو کہتا خیر ہے ہوں تو جوانی دے دن نے 4 دن مطلب یاشی بھی نہ کر رہے ہوں نہ مسیطہ مال کے بیٹھ جائیے۔ جب جوانی نکل جاتے، بڑھاپا آتا تب بندہ کہتا یار کدی جوانی ہوتی تو 100 رکعت نماز نفل پڑھ دینی سی میں۔ یہ کل شبرات آنے والی ہے، آپ دیکھیں گے ہماری مسجدوں کے اندر اعلیٰ لالا ہے صلاۃ و تسبیح، صلاۃ و اشراق، نچاشت، یہ وہ، اصل فرض کسی نے نہیں پڑھنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، صلاۃ و تسبیح پڑھنے والے سارے آ جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری، میں نے آپ کو بتایا نا، یہ کل آپ تماشا دیکھیے گا، ہر مسجد کے اندر یہ تماشے لگے ہوں گے، کیا صلاۃ و تسبیح کی جماعت کب ہونی ہے؟ اصل فرض تو نے پڑھے کبھی نہیں ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھ کے کیا کر لے گا بھائی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا، ہمارے جو مسجدوں کے اندر آج کل جو اپنا جماعتیں شروع ہو چکی ہیں، اول تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، صلاۃ و تسبیح کی نماز ہے، نفل نماز ہے، اور نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی ہے، آرام سے اپنے پڑھے، وہ بھی وہ بندہ پڑھے جس کے فرض پورے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، سارے سال کے فرض گھٹی بھر کے پی چھوڑے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نہ عید جانے دی ہے، نہ شبرات جانے دیتے ہیں، نہ معراج جانے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بڑی بڑی راتوں کو لنگر کھانے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد 2 گھنٹے کے لیے حق ہو کر کے چل بھائی، یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہم بخشوا کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بھائی سیدھی سی بات ہے، یہ جو نفلی عبادت ہوتی ہے یہ تب کی جاتی ہے جب انسان کے فرائض مکمل ہوتے ہیں۔ اگر فرض مکمل نہیں نا، اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے فرض نماز چھوڑی ہے اور نفل پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نفل قبول ہی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صدقہ دے رہا ہے لیکن زکوٰۃ اس پر فرض ہے، تو میں زکوٰۃ کو دیے بغیر اگر کوئی شخص صدقہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ ہی قبول نہیں کرے گا۔ میں جو فرض میں نے کیے تھے وہ تو ادا نہیں کیے، اپنی طرف سے تو جو مرضی کرتا رہے۔ دیکھیں نا جی، مالک اگر نوکر کو کوئی کام کہہ رہا ہے کہ بھی فلانا کام کر کیا، وہ نہیں کر رہا، اپنی مرضی سے چاہے سارا گھر صاف کر دے، مالک کو پوچھے گا، اس نے کہا سارے گھر کو گولی مار، جو کام میں نے کہا تھا اس کے بارے میں بتا۔ ٹھیک ہے، تو صلاۃ و تسبیح پڑھ یا نہ پڑھ، تو تہجد پڑھ یا نہ پڑھ، تو اشراق چاشت پڑھ یا نہ پڑھ، رب نے تو تم سے یہ پوچھنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔
زور پڑھیے کہ نہیں پڑھی، اثر پڑھیے کہ نہیں پڑھی، مغرب ہے، عشاء ہے، اور جو فرض میں نے تم پر کیے تھے اس کا جواب دے. تو نے کتنے صدقہ کیا ہے، کتنے خیرات کی ہے، یہ بات نہیں. کتنے میلاد پڑھوائے، کتنے جلسے کیے، کتنے جلوس کیے، کتنے کلخانیاں، کتنے چلیسوے، کتنے 15ویں ساتے، سارا کچھ چھوڑ. یہ بتا کہ ابے کی کلخانی پر جو 20 بکرے ذبح کیے یا کٹا ذبح کیا تھا، یہ بتا جو فرض تھا زکوٰۃ کا وہ ادا کیا کہ نہیں؟ رب نے بھائی اپنا کیے ہوئے فرض پہلے پوچھنے ہیں. ہاں فرائض ہو جائے مکمل کرنے کے بعد اب تو صدقہ کر، خیرات کر، جو مرضی صلاۃ و تہجد پڑھ، نماز پڑھ، جو مرضی کرتا رہے، ٹھیک ہے جی، وہ تیری ایکسٹرا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پھر عطا فرما دے گا. لیکن رب کے فرض کیے ہوئے چیزوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے عبادت کرنا، یہ ایسی ہے جیسے پانی میں مداری مارنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قیامت والے دن تو کافر بھی کہیں گے مالکا اخرنا الی اجل قریب، تھوڑے جے پیچھے جان دینا. ٹھیک ہے جی، ہوں دنیا تے بھیج تے ویٹ پھر اسی جناب کی انی پا دیں گے. ٹھیک ہے جی، جب انی پانے کا ٹائم ہے تب کسی کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے. آج عبادت میں انی پانا، ٹھیک ہے، آج پڑھنا درود شریف، آج پڑھنا سلام، آج پڑھنا نماز، آج پڑھنا جناب وظیفے، ہے نا تیرے پاس ٹائم. آج حلال کھانا، آج حرام سے بچنا. لیکن کیا ہے اچھا آگے الفاظ دیکھیں کہ نجب دعوت کا، ایک تو ہم تیری عبادت کو قبول کریں گے، وَنَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم نَتَّبِعُ الرُّسُولَ، ہم تیرے رسولوں کی اتباع بھی کریں گے. ٹھیک ہے، جو کچھ تیرے رسولوں نے کہا تھا ہم سارا کہنا مان کے آئیں گے. ایک بار پیچھے جان دے. ٹھیک ہے جی، اب اندازہ کرے یار جو پچھتاوا رب کے سامنے کھڑا ہو کے انسان کر رہا ہے نا کہ مالکا اب پیچھے جانے دے، سارا کچھ کر کے آئیں گے، جیسے تیرے رسولوں نے کہا وہ بھی کریں گے، جیسے تیرے حکم ہوں گے وہ بھی ادا کریں گے. ٹھیک ہے، بس ایک بار کیا کر دنیا میں جانے دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ کیا فرمایا تھا، فرمائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل، تم تو پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے، ما لکم من زوال، کیا کہ تم نے تو واپس اٹھ کے آنا ہی قبروں کے اندر سے نہیں ہے. اور تم کہتے ہو نہیں ایویں خام خواہ بڑی ہو یا گلا نے، تم تو کہتے تھے کہ قسم کھا کے ہم کہتے ہیں ہم نے تو واپس ہی کوئی نہیں آنا. آج میرے سامنے کیوں آ چکے ہو؟ اب کیوں کہہ رہے ہو کہ واپس جانے دے؟ یار کوئی سوچ سکتا ہے ان الفاظ کو، کوئی بندہ اپنے ذہن میں رکھ کے دیکھے کہ جو باتیں قیامت کے دن ہم نے جا کے وہاں بہانے بنانے ہیں، جو منتیں کرنی ہے کہ مالک کا ایک موقع دے دے، اور رب فرمائے گا 80 سال دیے تھے تو ایک موقع کی بات کر رہا ہے، 100 سال دیے تھے، 60 سال دیے تھے، اتنی زندگی تھی، آج تو ایک موقع کی بات کر رہا ہے. فرمایا نا اب وہ ٹائم گزر گیا. ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ کو موجودہ دور کے الفاظ بولتا ہوں نا کہ جو کمپنی کی سہولت ہے نا اس سے آج فائدہ اٹھا. ٹھیک ہے جی، یہ سہولت، یہ آفر کمپنی کی زندہ کے لیے ہے، مردہ کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے نا حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں وہ الفاظ ہے، وہ نقشہ ہے، وہ منظر ہے جو قیامت والے دن بندہ جا کے کہے گا کہ مالک اب پیچھے جانے دے، سارا کچھ کروں گا، تیرے رسولوں کی بات بھی مانوں گا. ٹھیک ہے جی، تیرے نبیوں نے جو کہا اس پر بھی عمل کروں گا، جو تیرے حکم ہوں گے وہ بھی بجا لاؤں گا. تو رب کا آگے جواب کیا ہے؟ فرمایا جب دیا تھا تب لیا نہیں، اب آ کے کہہ رہا ہے کہ پھر واپس جانے دے، پھر کر لوں گا. نا. اچھا قرآن کی ایک اور جگہ پہ الفاظ پتہ ہے کیا ہے؟ میں کہ اگر تمہیں اب بھی دوبارہ بھیج دوں نا، ماننا تم نے پھر بھی نہیں. ہاں جی، تو میں کہ اگر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اب واپس جانے دے پھر ہم عمل کر کے آ جائیں گے، فرمایا اگر تمہیں پھر بھی واپس بھیج دیا گیا، ماننا تم نے پھر بھی. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.